خاتون اول انہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کی خاطر سب دے دیا، اسلام کی خاطر جو کچھ تھا اس دور کے اندر، کہ جہاں پر رسول خدا سے کہا گیا، رسول خدا کو بعد میں جو اور ازواج تھی رسول خدا کی، کہ آپ حضرت خدیجہ کا بہت ذکر کرتے ہیں، آپ جب بھی گھر سے نکلتے ہیں حضرت خدیجہ کے بارے میں جو ہے وہ ان کے لیے ان کی شان میں گفتگو کرتے ہیں، اگر کچھ قربان کرتے ہیں تو ان کے جاننے والوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ بعد ازواج نے اس سے کہا کہ بھئی آپ اتنا زیادہ کیوں کرتے ہیں، مگر خدا نے آپ کو اور نہیں دی ازواج؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب میرے پاس کچھ نہیں تھا تو خدیجہ نے اپنا مال دیا، جب لوگ مجھ سے منہ موڑ چکے تھے تو خدیجہ نے مجھے سہارا دیا، جب لوگ مجھ پر بہتان ڈالتے تھے، مجھے مجنون اور ساحر کہتے تھے، تو خدیجہ نے آ کر میرے دل کو جو ہے وہ دلاسا دیا۔ یہ آسان نہیں ہے عزیزان محترم، وہ دور جہالت کا دور، اس دور کے اندر اگر آپ جو لوگ حج عمرے پہ جا چکے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، غار حرا ابھی تو پھر آپ کے لیے راستے بنے ہوئے جانے کے لیے، اس دور کے اندر جب رسول خدا غار حرا میں عبادت کر رہے ہیں، وہ خاتون اس دور میں، وہ خاتون اس مسافت کو طے کر کر رسول خدا کے لیے کھانا لے کے جاتی تھی۔ مگر یہ آسان ہے اس دور میں کہ جہاں سب لوگ دشمن ہیں، اور اس دور میں کہ جہاں پر فساد ہے معاشرے میں، لیکن وہ خاتون طاہرہ کے لقب سے مشہور ہے۔ طاہرہ یعنی پاک ہے، طہارت۔ یہ آسان بات نہیں ہے کہ تاجر بھی ہیں، کام بھی کر رہی ہیں، بزنس بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن پاکیزگی اور طہارت، یہ بہت بڑا پیغام ہے آج ہماری ماؤں بہنوں کے لیے، کہ جو کام کرتی ہیں یا کام کے لیے باہر جاتے ہیں یا آفس میں، ویسے کہ بھئی حجاب کرنا اور حجاب بھئی مشکلات ہیں، یا مثلا کام میں یوں کرنا پڑتا ہے۔ نہیں، آپ کا آج کا معاشرہ اس جہالت کے دور سے تو پھر بہتر ہے نا۔ اس جہالت کے دور میں وہ کام بھی کر رہی ہیں، مگر پاکیزگی اور عفت اور دامنی کو اولویت پہ رکھا ہوا ہے۔ یہ مگر ہمارے مسئلہ یہ کہ ہم نے ان شخصیتوں سے اپنی زندگی میں رول ماڈل تو لینا نہیں ہے، یہ تو ہم نے صرف اپنی گفتگو کے لیے شخصیتیں رکھی، مجلس ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ ہو جائے، باقی ہماری زندگی کہاں اور یہ لوگ کہاں۔ ہم تو کمپیریزن، یا ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے ان سے کچھ لینا۔ یہ دیکھیں کہ اپنے پورے مال کو سب کچھ دے دیا رسول خدا کی خدمت میں، حتیٰ جب رسول خدا نے، روایت ہے، اہل سنت نے بھی روایت کو نقل کیا ہے کہ جب رسول خدا نے جب دیکھا کہ کچھ لوگ قریش میں بھوکے ہیں اور کچھ ہیں، تو رسول خدا نے آ کر حضرت خدیجہ سے کہا، تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ سب کو بلا لیجئے، سب کو بلایا، سارے قریش سب لوگ آ گئے اور اپنا سارا مال رکھنا شروع کر دیا، سونے جو کچھ بھی تھا، اور اتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنا پہاڑ سے مراد اتنی بڑی وہ جگہ مال و دولت سے بن گئی کہ ادھر بیٹھے ہوئے شخص کو ادھر بیٹھا ہوا شخص نظر نہیں آتا تھا۔ اور یہ روایت خلیفہ اول سے نقل ہے کہ میں اس طرف کے بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اتنا خدیجہ نے اپنا مال رسول خدا کو کہا کہ یہ آپ کا مال ہے۔ آج تو ہماری بعض مائیں بہنیں گھروں کے اندر کچھ گھر سے لے آئیں تو ساری زندگی جتاتی رہتی ہیں، آپ کے پاس تھا کیا، آپ تھے ہی کیا۔ اچھا، بہت سارے تو ایسی بھی خواتین ہیں نا کہ پہلے آپ کیا تھے، میری شادی ہوئی جب سے تو آپ کو تو رنگ لگا ہے، اس کو بھی ٹھیک ہے بھائی، آپ کی قسمت تھی، آپ کی وجہ سے آئے، لیکن اب اس کو ساری زندگی میں سنتا ہی رہوں گا کیا، آگے ہی بڑھے۔ یعنی ہم تربیت نہیں ہے عزیزان محترم، یہ ہے، یہ فیکٹ ہے۔ ہماری زوجہ بھی ہمیں کہتی ہے، کہتے ہیں آپ پہلے کون سے کو بہت بڑے مولانا تھے، جب سے ہم سے شادی ہوئی دیکھیں اب آپ دیکھیں۔ میں نے کہا جی آپ ہی کی بڑی مہربانی ہے، آپ ہی کی وجہ سے میں دنیا میں اس مقام پہ پہنچوں۔ یقیناً بہرحال ایک کامیاب مرد کے پیچھے کامیاب عورت کا جو ہے وہ ہوتا ہی ہے، ہر جگہ پر صدر اسلام میں بھی کامیاب ایک خاتون دی تھی رسول خدا کی حمایت کی، تو آپ نے بھی ہماری حمایت کی۔ یقیناً میں اس میں ان کی زحمتوں کو یہ نہیں کہہ رہا، لیکن بہرحال وہ جو قربانی ہے، وہ جو سب کچھ دے کر اپنے وجود کو ختم کر دینا ہے، وہ نہیں ہے ہمارے ہاں۔ ہمارے ہاں تو ڈیمانڈ زیادہ ہے، اور جتنا بھی دیتے ہیں ہمارے ہاں خواتین کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے عزیزان محترم، کیونکہ ہم مادی نگاہ ہے ہماری، ہم ہر چیز پہ مادی نگاہ رکھی ہوئی ہے۔
کہ یہ ہے وہ ہے یہ ہے. اور پھر جو معاشرے کے اندر، کیونکہ بہرحال موضوع خواتین کا ہے تو زیادہ خطاب انہی سے رہے گا. اب اچھا ہو کہ بہرحال برا، ہم تو اصلاح کے لیے بات کرتے ہیں، گھر تو ہم نے بھی جانا ہے آخر کار ایک نہ ایک دن. تو بات یہ ہے کہ ہم بعض اوقات ان خواتین سے الگو لیں، رول ماڈل لیں کہ انہوں نے کتنی کتنی قربانیاں دی. کیا ہماری مائیں بہنیں، یا میں اپنی بیٹی کی تربیت کر رہا ہوں ویسی، میں اپنی بیٹی کے لیے حضرت خدیجہ کی شخصیت کو کھول رہا ہوں، حضرت سیدہ کی شخصیت کو، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت کو ان کے آگے بیان کر رہا ہوں کہ دیکھو بیٹا ایسا ہے. کیا میں اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کر رہا ہوں کہ کل کو جس گھر میں جائے واقعاً سیکریفائس کرے، قربانی کرے، گھر کو جنت بنائے. پہلے زمانے میں مسائل دیکھیں، مسائل تو ہمیشہ ہوتے ہیں گھروں کے اندر. کون سا گھر ہے کہ جہاں پر مشکلات نہیں ہوتی ہے، انسان ہے، انسان خطا ہے، غلطیاں ہیں. لیکن پہلے ڈائیورس ریشو اتنا نہیں تھا جتنا ابھی زیادہ ہو گیا ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہرحال میں کافی ملکوں میں ٹریول کیا اور ڈسکشن کی، اور جو ایکسپیرینس ملا وہ کیا ہے، سب سے بڑی وجہ والدین کی اپنی بیٹی کی صحیح تربیت نہیں ہے. یہ نہیں کہ خدا نخواستہ آپ نے اس کو خراب سے، نہیں، مسئلہ وہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ بیٹی کو پروان چڑھا رہے ہیں تو بیٹے بولا اس کو اس طرح تربیت دیں کہ اس نے کل کسی اور گھر میں جانا ہے، اور جب وہ کسی گھر میں بھیج دی ہے تو پھر کچھ اس کو خود فیصلے کرنے دیں. پہلے یہ مشکلات جہاں زندگی میں اس سے فائدے ہیں، وہاں سب سے بڑا نقصان بھی یہی ہے. کیا ہے کہ پہلے اگر میاں بیوی میں کچھ ہوتا تھا، شوہر واپس آتا تھا، آ کر تھوڑے دو چار لفظ بول کر ماحول ٹھنڈا ہو جاتا تھا. ابھی وہ گھر سے باہر نکلا نہیں، ابھی واٹس ایپ اسکائپ شروع ہو گیا، ساس کے ساتھ، بہن کے ساتھ، اس کے ساتھ، اس کے ساتھ. اچھا ادھر تو ایسا ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ لاوا پکا ہوا ہے، وہ تو ابھی گیا نہیں. ہاں دیکھو وہ یہ کر رہا ہوگا، آفس میں کوئی اور ہوگا، فلانا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، ساس تمہاری ایسی، یعنی کچھ نہیں ہے. اور وہ اتنا پک جاتا ہے کہ آج معاشرہ اکھڑا ہوا ہے. آپ کہیں یار میں تو گھر سے صحیح نکلا تھا، واپس آیا وائف صحیح طرح چہرہ ہی نہیں کرا رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. اب آپ اپنے اوپر سوچ رہے ہیں کہیں کچھ پتہ نہیں کیا مصیبت گر گئی تھوڑی دیر کے اندر. کچھ آپ انسان سوچتا ہی رہتا ہے کہ کون سا پہاڑ گر گیا تھوڑی دیر میں. یہ نہیں پتا خود پہاڑ جو مصیبت گھر کے اندر، یہ جو اسمارٹ فون ہے نا، یہ خود بہت بڑا پہاڑ ہے، یہ سب کے پاس ہے. اور پھر یہ ہے ہر وقت کی رپورٹ، کھانا کیا پک رہا ہے، دن میں کیا پک رہا ہے، شام کو کیا پک رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے. یہ صحیح نہیں ہے. عزیزان محترم، اصلاح کریں معاشرے کی. ہم جب بیٹی کی شادی کر دی ہے تو اس کو اس کے حال پر چھوڑیں، اس کو تھوڑی دیر. وہ اپنے بھائیوں پر کندھے رکھ کر، اپنے گھروں پر کندھے، میرے تو بھائی یہ، میرے تو بھائی وہ، میرا تو یہ، گھر برباد. بھائی جس سے شادی ہوئی ہے اس کی بھی کوئی اپنی ہوئیت ہے نا. ہر گھر میں مشکلات 100 ہیں، ہمارے اپنے گھر میں مشکلات ہوں گی. آج اگر میں کسی اور کی بیٹی کا خیال نہیں کروں گا، کل میری بیٹی کا بھی کوئی خیال نہیں کرے گا. یہ تربیت ہے، نکات ہیں. ان سرسخت دور کے اندر حضرت خدیجہ کس طرح، کتنے لوگوں نے اعتراض کیا حضرت خدیجہ کے اوپر اس ٹائم، کتنے لوگوں نے اعتراض کی جب رسول خدا سے شادی ہوئی ان کی کہ یہ کیا کیا. کیونکہ ظاہر ہے لوگ کفار قریش تھے سارے، اور جانتے تھے کہ کتنی جو ہے وہ ملکہ عرب کے نام سے مشہور تھی، سید بطحہ کے نام سے، سیدہ بطحہ مشہور تھی وہ. لیکن کتنے رشتے تھے. اب وہ ہمارے برادران اہل سنت کی روایت میں ہے کہ جو ان کی پہلے شادی ہو گئی تھی، لیکن ہمارے اہل تشیع میں پروف نہیں ہے، ان کی کوئی شادی نہیں ہوتی. وہ کہتے نہیں جو کچھ اولادیں تھیں تو وہ بھی ہسٹری نے پروف کیا کہ وہ ان کی اپنی اولادیں نہیں تھیں، وہ ان کی بہن کی بچیاں تھیں جن کی انہوں نے پرورش کی تھی. پاک اور طاہرہ تھیں، خاندان بھی بہت باعزت خاندان تھا. لیکن کتنا ان کو سننا پڑا قریش کا، کتنی چیزیں سننی پڑی، مگر کی، برداشت کی، اسلام کی خاطر، دین کی خاطر. پہلی خاتون ہے روئے زمین پر اس جہالت کے دور میں جس نے توحید کا اقرار کیا. توحید کا آسان ہے، یعنی جہاں لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہوں، جہاں لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوں، وہاں پر توحید کا لا الہ الا اللہ کہنا آسان تھا. نہیں، یہ میں تعلیم دے رہا ہوں اپنی بیٹی کو کہ لا الہ الا اللہ تو بیٹا سمجھو زندگی کے اندر. جسے لا الہ الا اللہ سمجھ میں آ گیا باقی سب چھوڑ دیتا ہے. وہ کیا میں اپنی بیٹی بہن کی پرورش میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیٹا مقصد حیات کا قیامت ہے، یہ دنیا نہیں ہے. کچھ ہو جائے تو بیلنس کر لینا زندگی کو، کچھ ہو جائے تو سن لینا،
کیوں؟ ہدف قیامت ہے، ہدف خدا ہے۔ جب خدا ہدف ہو تو آپس میں انسان رنجش بھی نہیں کرتا، حسد بھی نہیں کرتا، کینہ بھی نہیں رکھتا، بغض بھی نہیں رکھتا۔ مگر کیونکہ میں نے ان خواتین کو، جہاں رسول خدا، ابن عباس نے روایت کو کہا کہ رسول خدا نے زمین پر 4 لکیریں کھینچی، 4 لکیریں کھینچ کر کہا کہ یہ 4 خاتون ہیں جو جنت کی خواتین ہیں۔ کہا پہلی خدیجہ، دوسری میری بیٹی فاطمہ، تیسری مریم، چوتھی آسیہ۔ یہ خواتین ہیں، یہ خواتین میرے گھر میں رول ماڈل ہیں، یہ نہیں بتائیں کتنا ان کا تذکرہ ہے، کتنی ان کی کتابیں ہم نے پڑھوا دی اپنی بچیوں کو، اولاد کو۔ ابھی ہماری بچیاں جو آج کل بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں، وہ تو ڈزنی کی پرنسس ان کے لیے رول ماڈل ہے۔ وہ فروزن کی جو ہیں وہ تصویریں، وہ کمروں میں وہ وال پیپر ہونے چاہیے، وہ کور ہونے چاہیے، سالگرہ ہو تو وہ تھیم ہونی چاہیے، وہ رول ماڈل ہے ہمارے ہاں۔ وہ جو کہ آپ کو تو پھر اتنا پتہ بھی نہیں ہے، آپ تھوڑا سا اینیمیشن دیکھیں تو صحیح، کہ وہ جو خرافات، وہ جو نامحرم تعلقات آپ کی بچیوں کو بچپن سے فیڈ کرائے جا رہے ہیں۔ مگر ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے، ہم تو مولانا فضائل اس طرح نہیں پڑھ رہے جیسے وہ آگے پڑھ رہے تھے۔ تو ساری زندگی واہ واہ کرتے رہیں گے کیا؟ عمل کب کریں گے؟ عمل کب کریں گے؟ مطلب ساری زندگی آئے کوئی آپ کو واہ واہ کرائے، بس آپ اپنے گھر چلے جائیں، یہاں سے وہ اپنے گھر چلا جائے، اس کے بعد زندگی وہی گزرے، بچے تباہ ہو رہے ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، جوان گناہ کر رہے ہیں، حرام لقمے ہم کھاتے رہیں، تو پھر اس ممبر کا کیا فائدہ؟ مجھے بتائیں، یہ ممبر ہدایت کا ممبر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ عالم کو جو آپ بلا رہے ہیں، مطلب ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ ہم دیکھتے نہیں جی وہ ہزاروں کا مجمع ہو تو پھر مولانا ہے۔ اگر حق کی بات کہہ رہا ہے، 2 بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہیں، بات حق کی کر رہا ہے وہ، آپ سنیں اور آپ اس کو پروموٹ کریں۔ دشمن اپنے کام میں پروموٹ کر رہا ہے، آپ دشمن کو دیکھ لیں، میوزیکل کانسرٹ آپ ان کے دیکھیں، کتنے دن پہلے ٹکٹ ان کے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ شیطان پرستی ہے نا۔ کتنا بڑا کام ہو رہا ہوتا ہے، کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں نہیں تو مولانا ہیں جو آ رہے ہیں، یہ ہے وہ۔ جب حق پر اگر کوئی بات کر رہا ہے عزیزانو، دیکھیں سچ کڑوا تو ہوتا ہی ہے، یہ تو ہے، اور حق کے بدلے شاعر کہتا ہے کہ سولی چڑھا دیا لوگوں نے، میرا مرتبہ کتنا بڑھا دیا۔ تو حق تو ہوگا۔ دیکھیں میرا قطعاً مقصد یا کسی بھی عالم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف دیں یا آپ کو خدا نہ اتنا بہت اچھے ہیں جو آپ مسجد ممبر میں آئے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم اس سے بھی تو آگے تو بڑھیں تھوڑا سا، ہم اپنی اولاد کو خود بہتر کریں نا۔ وہ جو امام جو جمعے کا دن متوقع ظہور کا دن ہے، وہ جس امام نے میرے گھر میں آنا ہے، کیا میں نے ماحول بنایا ہے اپنے امام کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے؟ عزیزان محترم، ہمیں ان کو رول ماڈل بنانا۔ سیدۃ النساء العالمین ہے، خاتون ہے، عبادت میں پہلی خاتون ہے کہ جنہوں نے صرف نماز پڑھی نہیں ہے، نماز کو قائم کیا ہے۔ 3 شخص نماز خدا کی پڑھ رہے ہیں، ایک رسول خدا اور ان کے پیچھے مولا کائنات اور حضرت خدیجہ۔ یہی تو کمال ہے کہ مولا کائنات نے یعنی کبھی بھی زندگی کے کسی بھی ماحول کے اندر، یعنی جب ہاتھ میں آنکھیں کھولی تو رسول خدا تھے، اور کھولتے ہی کہا کہ یا رسول اللہ قرآن سناؤ، انجیل سناؤ، زبور سناؤ۔ یعنی امام ہے، اس کو ہم کمپیئر نہ کریں۔ ہم لوگ بعض اوقات پتہ نہیں کن سے کمپیئر کرتے ہیں عزیزان محترم، مگر علی کے مقابلے میں بھی کوئی آ سکتا ہے؟ اصل آج تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ جب نبیوں کو نبوت عطا نہیں ہوئی علی کی ولایت کے بغیر، آپ کہاں کمپیئر کرتے ہیں مولا کائنات کو مادیت کے ساتھ؟ جنہوں نے اسلام اپنی آخری عمروں میں قبول کیا ہو، کیا وہ مولا کائنات کے ساتھ کہیں کھڑے رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے۔ امام ہے، حق کا امام ہے، خدا نے انتخاب کیا ہوا ہے۔ وہ نماز پڑھ رہے ہیں یا یہ خاتون نماز پڑھ، نماز قائم کی، سختیوں کو برداشت کیا۔ وہ خاتون جو کہ یعنی اتنی ثروت رکھتی ہوں، شیب ابی طالب کے اندر ہمارے استاد نے روایت نقل کی، عزیزان اتنی ثروت مند خاتون ہو
کہتے ہیں اس سختی کی حالت میں بھی خاک پر سوئی ہے. تصور کریں اتنی بڑی خاتون نہ خود سوئی بلکہ اپنی بچی کو بھی سلایا حضرت سیدہ کو. کتنی سختیاں تھیں ان چند سالوں میں جو اہل بیت اور رسول خدا اور ان کے ماننے والوں پر کفار قریش نے لگائیں. سینکشنز جو لگائیں، آج کل کے دور کے حساب سے آپ اس کو سینکشنز ہی کہہ لیں گے نا. یہ باہر نہیں نکل سکتے، کوئی ان کو یہ نہیں دے سکتا، کوئی ان کو، مگر 3 سال رہا اور وہ پھر سب کچھ خود ہی ختم ہو گیا جو عہد نامہ تھا. خدا جب سب خدا کے لیے تھا تو سب خدا نے آگے کامیابی دینی تھی. وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم دبا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے، مگر وہی رسول ہے. آج دنیا میں ہر ملک اور ہر شہر کے اندر ہر وقت ایک اذان ہو رہی ہے اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جا رہا ہے. کمال ہے یہ. میرا آپ کا کمال نہیں ہے، یہ اس کا ہے کہ اس کی خاطر سب کچھ کیا. اس لیے حضرت خدیجہ نے جو کچھ دیا پروردگار کی خاطر دیا. کیوں؟ کیونکہ پروردگار 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد. امام باقر روایت کرتے ہیں کہ جب رسول خدا معراج سے واپس آ رہے تھے تو اس وقت حضرت جبرائیل سے رسول خدا نے کہا کہ کوئی چیز ہے جو میں آپ کے لیے کروں؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اے رسول خدا، خدا کا اور میرا سلام خدیجہ کو پہنچا دیجئے گا. اللہ اکبر، خدا سلام بھیجا رہا ہے. حضرت خدیجہ آئے، رسول خدا نے سلام کہا. حضرت خدیجہ نے کہا کہ ساری سلامتی ہے ہی پروردگار کے لیے، حضرت جبرائیل کو بھی میرا سلام. اتنا سب کچھ کر کر بھی کہیں زندگی میں جتایا نہیں حضرت خدیجہ نے کہ میں نے بہت کچھ کیا، میں نے یہ کیا. نہیں حضرت، جملے دیکھیں آپ وصیت ناموں میں حضرت خدیجہ کے. یہ سیرتیں ہیں، یہ سیرتیں میری زندگی میں کہاں ہیں؟ مسئلہ سارا یہ ہے حضرت نے، یہ سیرت میری زندگی میں کہاں ہے؟ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی تربیت میں یہ سیرتیں کہاں ہیں کہ جہاں پر آخرت کو آگے رکھا جائے اور دنیا کو پیچھے رکھا جائے. یہاں تو ہمارے یہاں میں خود اپنی بیٹی کی یاد کر لوں گا سامنے والے کا بینک بیلنس کتنا ہے، سیٹل ہے کہ نہیں ہے، جبکہ اسلام کہہ رہا ہے معیارات دین ہے، دیندار ہے، متدین ہے، علل اعلان گناہ نہیں کرتا ہے، اور دے دو بیٹی. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نکاح پڑھاؤ، میں فضل و کرم کرنے والا ہوں، تو ہمیں قرآن کی آیتوں پہ تو یقین ہے ہی نہیں، ہمیں تو اپنے بینک بیلنس پہ یقین ہے. کسی کو کیا پتا آج کیا ہے کل کیا ہو جائے گا انسان. اگر دین کی خاطر دیکھیں، جس زندگی کی شروعات مادیت ہو، دنیا ہو، اس کا اختتام کیا ہوگا؟ آپ خود رکھ لیں نا. جس چیز کو آپ شروع کر رہے ہو، کام سنت الہی ہے، کام الہی ہے. خدا کہہ رہا ہے ہم نے تسکین، ہم نے تمہارے لیے سکون قرار دیا ایک دوسرے کو، میاں بیوی کو. اب وہ ایک الہی کام، رسول خدا کہتے ہیں کہ النکاح سنتی، نکاح میری سنت ہے، یعنی ہم اس سنت کو ادا کرنے جا رہے ہیں. لیکن اس کی شروعات کیا ہو رہی ہے ہمارے یہاں؟ عموم معاشرے میں گناہ، بے حجابی، برائی، ایکسٹرا اسراف کرنا، مہنگے لباس، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ قرضے لے کر. اب تو خیر کرائے پہ مل جاتے ہیں کپڑے وپڑے، سب کچھ. سب کس کو دکھا رہے ہیں؟ کس کے لیے یہ سب؟ آپ کے سکون کے لیے تھا یا دنیا کو دکھانے کے لیے؟ یہ آپ جب شروعات کریں گے اپنی بیٹی کی، اپنی بہن کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب وہ جائے گی تو کیا تہجد کی نماز پڑھے گی جا کے رات کو؟ وہ تو بولے گی پتہ نہیں 20,000 کا تو میں نے میک اپ کیا تھا، میں منہ کیسے دھوں گا؟ یہ کون سوچتا ہے کہ اس نے جا کے، خود دولہا بھی ہے، یہ سوچتا ہے کہ جا کے اس نے رات کو مغرب عشاء کی نماز پڑھنی ہے جا کے، یا فجر کی نماز پڑھنی ہے؟ کوئی سوچتا ہے؟ یہ کوئی سوچ رہا ہے کہ میں اپنے بیٹا بیٹی کو تربیت، بیٹا آپ نے صبح نماز بھی پڑھنی ہے، یا جا کے جو آپ شام سے پارلر میں بیٹھی ہوئی ہیں واجبات ترک کیا آپ نے، اس کو یہ کوئی سوچ رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں سوچتا. اور ہیں ہم سب مسلمان، قصیدے پڑھا دیں آپ، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی میں بس پڑھا دیں، کسی نوا خان کو پڑھا دیں، اور یہ بہت مذہبی ہوئے تو ہم یہ کرا دیں گے، اس سے زیادہ اور کیا کرائیں گے؟
اور پھر ہم توقع رکھتے ہیں آخرت میں ہماری شفاعت بھی ایسے سیدہ کریں، اور پھر اگر مولانا مجلس میں بول دے تو بولے اگلی دفعہ اس کو نہیں بلاؤ بھائی، یہ تو بہت ٹینشن دیتا ہے. یہی ہے ہمارا، اور کیا. نہیں بلایا بھائی کیا کریں گے، ہم کسی اور کو سنائیں گے جا کے، ہمارے لیے کیا. اور دنیا سننا چاہتی ہے جانے محترم، دنیا تشنا ہے، حق کی تشنا ہے. کب تک آپ ممبر سے کیپسول کھلاتے رہیں گے، پبلک جھومتی رہے گی.